Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Allah, the most merciful and the beneficent. Assalamu alaikum, my dear students and dear fellows. Today our discussion topic is about Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an embodiment of justice. But before discussion, don't forget to like, comment, share and subscribe this channel. Stay tuned with me. Let's start our discussion about Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an embodiment of justice. Dear students, first of all I will give an introduction of the unit number 1, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and embodiment कहते हैं justice, embodiment कहते हैं मुजस्मे को, justice कहते हैं अदलो इंसाफ को। ये पूरा चैप्टर जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से कुछ वाक़यात लिए गए हैं और हमें बताया गया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थ्रू आउट हिज लाइफ, चाहे वो मुस्लिम्स थे, नॉन मुस्लिम्स थे, उन सब के साथ जो है जस्टिस के साथ पेश आए। उनके पास जैसे भी मुकदमात आते थे तो वो इंसाफ से पेश आते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा का कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों को भी यही तालीम दी, यही नसीहत की कि आप लोग इंसाफ पर कायम रहें। इसके अलावा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि हमारे अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर और रसूल हैं, उनकी ज़िंदगी से एक वाक़या ये भी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे जब बिस्तरे मर्ग पर थे तो उन्होंने बाज़ाब्ता ऐलान किया था कि अगर मैंने किसी के साथ बुरा सलूक किया है, किसी का कर्ज़ा देना है या मैंने किसी का जायदाद या इज़्ज़त को नुकसान पहुंचाया हो तो वो भी मेरी ज़ात, इज़्ज़त और जायदाद को नुकसान पहुंचा सकता है और उसका मुझसे इस दुनिया में बदला ले सकता है। तो सिर्फ़ एक ही शख्स आया जिसने अपने चंद दरहम का मुतालबा किया था। इसके अलावा हमें ये भी बताया गया है अगर कोई शख्स दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी चाहता है तो उसे चाहिए कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर अमल करते हुए कामयाबी हासिल करे और दूसरों को भी अच्छी चीज़ों की तलकीन करे और बुरे कामों से रोके। Okay students, let's start our translation, but before translation you should learn the meanings and spelling also. Actually if you learn the meanings have core in translation, इनका कोड कह लें कि एक मरकज़ा है इसका कि अगर if you learn the meanings then it will be very easy for all of you to do translation in Urdu. Okay, let's start our translation. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a perfect model, an example for those who want to attain goodness कहते हैं अच्छाई को, पीटी कहते हैं तकवा को, and success और कामयाबी in individual कहते हैं स्टूडेंट्स इनफरादी तौर पर, as well as इसी तरह social life समाजी ज़िंदगी में। स्टूडेंट्स इन दो ढाई लाइनों का मुहावरा तर्जुमा इस तरीके से होगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उन लोगों के लिए एक मुकम्मल नमूना और मिसाल है जो इनफरादी और समाजी ज़िंदगी में नेकी, तकवा और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। People can seek light
روشنی حاصل کر سکتے ہیں فرام اینڈ گائیڈنس فرام ہز لائف ٹو اچیو پرفیکشن ان دا مورل کہتے ہیں اخلاقی کو، اسپرچول کہتے ہیں روحانی کو، سوشل ایریاز سماجی میدان آف لائف زندگی کے اخلاقی، روحانی اور سماجی شعبوں میں کمال حاصل کرنے کے لیے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام سے روشنی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ He has set up very high and noble ideals through practical examples for all mankind کہتے ہیں انسانیت کو to follow in every field of life۔ تمام انسانیت کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں پیروی کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مثال کے ذریعے نہایت اعلیٰ اور شاندار معیار قائم فرمائے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریکٹیکلی پرووڈ عملی طور پر ثابت کیا۔ Now we are doing the translation of paragraph number 2 that no one can more just and equitable equitable کا میننگ ہوتا ہے انصاف پسند، انصاف کرنے والا then the رسول of اللہ المائٹی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر ثابت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی بھی منصف اور عادل نہیں ہو سکتا۔ As a young trader, he earned کمائی good reputation اچھی شہرت of being an honest and fair businessman ایک نوجوان تاجر کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دیانت دار اور منصف اور عادل کاروباری شخص ہونے کی نیک نامی حاصل کی۔ He always had fair and just dealings with people۔ جسٹ ڈیلنگس کہتے ہیں کاروبار لین دین کو کہتے ہیں، فیئر کہتے ہیں منصف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ تمام لوگوں کے لیے منصفانہ اور عادلانہ لین دین فرمایا۔ When the Kaaba was being constructed جب کعبے کو تعمیر کیا گیا there arose a dispute کہتے ہیں تنازعہ لڑائی کو among the people regarding black stone کہتے ہیں حجر اسود کو۔ جب کعبہ کی تعمیر جاری تھی تو لوگوں کے درمیان حجر اسود کے متعلق ایک تنازعہ اٹھ کھڑا ہوا۔ This he advised the equitable plan for the setting of black stone۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کی تنصیب کے لیے سب سے زیادہ منصفانہ حل تجویز کیا۔ This pleased everyone and saved them from a tribal conflict۔ اس نے ہر ایک کو خوش کر دیا اور انہیں قبائلی تصادم سے بچا لیا۔ اسٹوڈنٹس واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ لڑائی جھگڑا ہو گیا تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ آپ اس طریقے سے حل کریں۔ انہوں نے کہا تھا کہ چاروں کونے چادر کے چاروں کونے لیں، یعنی کہ حجر اسود آپ کو پتہ ہے کہ بلیک پتھر کے ارد گرد جو ہم لوگ خانہ کعبہ کے ارد گرد جو ہے غلاف چڑھاتے ہیں اس کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاف کے یا چادر کے چاروں کونے ہر قبائلی سردار کو پکڑا دیے اور درمیان میں جو تھا
وہ حجر اسود رکھا اور حجر اسود کو اس کی جگہ پر پہنچایا. ٹھیک ہے, اس طرح یہ واقعہ ہوا تھا. ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ آف مدینہ he decided all cases on merit with justice and equity. ایکویٹی کہتے ہیں انصاف سے, irrespective of color کہتے ہیں رنگ کو, creed نسل یا ریس بھی نسل کو ہی کہتے ہیں. بامحاورہ ترجمہ اسٹوڈنٹس اس کا اس طریقے سے ہوگا. ریاست مدینہ کے سربراہ کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ, مذہب یا نسل کی تفریق کے بغیر تمام مقدمات کے فیصلے عدل و انصاف کے ساتھ حق کے استحقاق کے مطابق کیے. Once a Quraysh woman was found guilty of stealing. ایک دفعہ ایک قریشی عورت چوری کی مرتکب پائی گئی. Some people wanted to save her from punishment. کچھ لوگ اسے سزا سے بچانا چاہتے تھے. In order to protect the honor of family of the Quraysh. کچھ لوگ قریش کے خاندان کے وقار کو بچانے کے لیے اسے سزا سے بچانا چاہتے تھے. They asked حضرت اسامہ بن زید to intercede on her behalf. انہوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس عورت کی سفارش کے لیے کہا. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ requested the رسول صلی اللہ علیہ وسلم to forgive him. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے معاف کر دینے کی درخواست کی. The رسول صلی اللہ علیہ وسلم very furiously said. آپ نے بہت غصے سے کہا. بنی اسرائیل was ruined. تباہ ہو گئے تھے because of this. اس وجہ سے. They applied law to poor. وہ غریبوں پر قانون لاگو کرتے تھے. And forgave the rich. اور امیروں کو معاف کر دیتے تھے. اسٹوڈنٹس اس کا بامحاورہ ترجمہ اس طریقے سے ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ناراضگی سے فرمایا. بنی اسرائیل اس وجہ سے تباہ ہوئے وہ غریبوں پر قانون لاگو کرتے اور امیروں کو معاف کر دیتے تھے. ڈیورنگ دا سرمن. خطبے کے دوران. این انصاری seen some people from the tribe of بنو تھلبہ. ایک انصاری شخص نے بنو تھلبہ کے کچھ آدمیوں کو دیکھا. sitting there. بیٹھے ہوئے وہاں. stood up. کھڑا ہوا. and pointed toward them. اور ان کی طرف اشارہ کیا. and said. اور کہا. او رسول آف اللہ. اے اللہ کے رسول. their ancestors. ان کے آباء و اجداد. ancestors کہتے ہیں آباء و اجداد. killed a member of our family. ہمارے خاندان کے ایک آدمی فرد کو قتل کر دیا تھا. اسٹوڈنٹس اس کا بامحاورہ ترجمہ اس طریقے سے ہوگا. خطبے کے دوران ایک انصاری قبیلہ بنو سلبہ کے کچھ آدمیوں کو وہاں بیٹھے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. اے اللہ کے رسول. ان کے آباء و اجداد نے ہمارے خاندان کے ایک فرد کو قتل کر دیا تھا. وی اپیل ٹو یو. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں. ڈو گیٹ ون آف دیم ہینگڈ. ان میں سے کسی ایک کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے. ان ایکسچینج فار دیٹ. بدلے کے طور پر. اسٹوڈنٹس اس کا بامحاورہ ترجمہ اس طریقے سے ہوگا. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں ان میں سے کسی ایک کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے. دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم replied. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا.
The revenge of the father cannot be taken on his son. कि बाप का बदला इसके बेटे से नहीं लिया जा सकता. Let's start our 5th paragraph. The Rasul sallallahu alaihi wasallam was so well known for his justice. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ में बहुत ज़्यादा जाने चाहते थे. डैट इवन द ज्यूज़ कहते हैं यहूदियों को, who were his bitter enemies, जो उनके शदीद दुश्मन थे, brought their suits, अपने मुकदमात लाते थे, to him, उनके पास, and he decided cases, और वो मुकदमात का फ़ैसला करते थे इन अकॉर्डेंस कहते हैं स्टूडेंट्स के मुताबिक, विद द ज्यूइश लॉ, यहूदियों के कानून के मुताबिक. अब इसका स्टूडेंट्स मुहावरा तर्जुमा कुछ इस तरीके से होगा. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंसाफ के हवाले से इस कदर मशहूर थे कि यहूदी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मन थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने मुकदमात लेकर आते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी कानून के मुताबिक मुकदमात का फ़ैसला करते. He very strictly follow the, उन्होंने बहुत सख्ती से पैरवी की, कमांडमेंट ऑफ अल्लाह, अल्लाह के हुक्म की. आगे जो है वो कुरान मजीद की आयत है जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखी हुई है स्टूडेंट्स. इफ़ दे कम टू यू, अगर ये आपके पास आते हैं, आइदर जज बिटवीन देम, तो उनके साथ इंसाफ से फ़ैसला कर दो, और डिक्लाइन या मना कर दो, इंटरफेयर मदाखलत से. बामुहावरा तर्जुमा कुछ इस तरीके से होगा स्टूडेंट्स. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म की सख्ती से पैरवी करते. अगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तो उनके दरमियान फ़ैसला कर दें या मुदाखलत करने से इनकार कर दें. इफ़ यू डिक्लाइन, अगर आप इनकार कर दें, दे कैन नॉट हर्ट यू, वो आपको तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकते. इन द लीस्ट, ज़रा बराबर. इफ़ यू जज, अगर आप फ़ैसला करें, जज इन एक्विटी बिटवीन देम, तो इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला करें. स्टूडेंट्स, इसका बामुहावरा तर्जुमा कुछ इस तरीके से होगा. अगर वो आपके पास आएँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तो उनके दरमियान फ़ैसला कर दें या मुदाखलत करने से इनकार कर दें. अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकार कर दें तो ज़रा बराबर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान नहीं पहुंचा सकते. अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ैसला करें तो इनके दरमियान इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला करें. फॉर अल्लाह, क्योंकि अल्लाह लव्स, मोहब्बत करता है, दोज़ हु जज इन इक्विटी, जो अदल इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला करते हैं. बामुहावरा तर्जुमा स्टूडेंट्स इसका इस तरीके से होगा. क्योंकि अल्लाह उनको पसंद करता है जो अदल इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग टू paragraph number 6, if you haven't subscribed this channel, please subscribe this channel for more informative videos. Please like the video, share with other fellows as well. Students and my dear fellows, मेरे चैनल पर
گرامر اور ٹینسز کی بہت سی ویڈیو اپلوڈ ہیں. 8th کلاس کے، 9th کلاس کے اور 10th کلاس کے لیکچرز اویلیبل ہیں. آپ ویڈیوز کے لنکس کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک شیئر کریں. ایسے لوگ جو ٹیوٹر کو افورڈ نہیں کر سکتے، یا پھر جن کو آن لائن کلاسز لینے میں پرابلم ہے، یا وہ اسٹوڈنٹ جن کے ابھی تک اسکول کلوز ہیں، آپ ان کے ساتھ شیئر کریں لنکس کو، کیونکہ علم کو بڑھانے سے آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور جو ہے دوسرے لوگ بھی اچھی تعلیم ایجوکیشن حاصل کر سکیں گے. اس کے علاوہ آپ کی کزنز میں یا ریلیٹیوز میں یا جاننے والوں میں اگر کسی شخص کی ٹینسز پہ گرپ نہیں ہے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ نہیں آتے، ایکٹیو پیسو نہیں آتے، تو آپ ان ویڈیوز کے لنکس کو بھی ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں. اور چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب رکھنا ہے، اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں، جو کہ اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا، جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا. ویڈیو کو غور سے دیکھا کریں، سمجھا کریں، اگر نہیں سمجھ آتی دوبارہ دیکھ لیا کریں، نو ایشو. لیکن آپ نے بہت اچھے طریقے سے پریپریشن کریں بورڈ کے لحاظ سے، کیونکہ ٹرانسلیشن اسی وجہ سے کروائی جا رہی ہے اسٹوڈنٹ، کیونکہ ایک پیراگراف آنا ہے 10th کلاس میں، اور ہمیں نہیں پتہ کہ 13 چیپٹرز میں سے کون سا ایک پیراگراف آئے گا، وہ بھی 8 مارکس کا. کیونکہ 9th کلاس میں تو 3 پیراگرافس آتے ہیں اور 2 اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں، اور ایک چوائس پہ بھی ہوتا ہے، اور 4 مارکس کے ہوتے ہیں. لیکن 10th کلاس میں آپ یہ کہہ لیں کہ یہ ان کی بیڈ لک ہے کہ بورڈ جو ہے وہ ایک ہی پیراگراف دیتا ہے، اور اسی کی اسٹوڈنٹ کو ٹرانسلیشن کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ساتھ ساتھ ٹرانسلیشن لرن بھی کرنی ہے. لیٹس اسٹارٹ ٹو دا پیراگراف نمبر 6. جسٹس ڈیمانڈس دیٹ، انصاف مطالبہ کرتا ہے، اٹ شوڈ بی upheld in all circumstances، کسے تمام حالات میں سر بلند رکھا جائے. even if it goes against oneself، اگرچہ یہ اپنے خود کے خلاف چلا جائے، اور one's family اور ریلیشن، یا خاندان کے یا رشتہ داروں کے. بامحاورہ ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہوگا: انصاف اس بات کا تقاضا کرتا ہے اسے تمام حالات میں سر بلند رکھا جائے، خواہ یہ کسی کی اپنی ذات کے خلاف جاتا ہو یا اس کے خاندان یا رشتہ داروں کے خلاف. حضرت محمد all of his life، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم judge other people affairs، لوگوں کے معاملات with justice، انصاف کے ساتھ، and told his companions کہتے ہیں ساتھی کو، یہاں پہ ہے صحابہ کرام کا جو اردو میں کہا جاتا ہے وہ ساتھی ہی کہا جاتا ہے، to be just، کہ وہ انصاف پر قائم رہیں. اسٹوڈنٹس، اس کا بامحاورہ ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہوگا: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی دوسرے لوگوں کے معاملات کے فیصلے انصاف کے ساتھ کیے، اور اپنی صحابہ سے فرمایا کہ عادل بنیں. It is reported by حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ that اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said to him، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: when two men come to you for judgment, never decide in favor of one without hearing the arguments of the other. It is then most likely that you will know the truth. یعنی کہ جب دو آدمی تمہارے پاس انصاف کے لیے آئیں تو کبھی بھی دوسرے کو سنے بغیر پہلے کے
میں آپ وہ نہ کریں، حق میں فیصلہ نہ کریں، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم سچ کو جانو۔ اسٹوڈنٹس، اس کا بامحاورہ ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جب دو آدمی فیصلے کے لیے آپ کے پاس آئیں تو دوسروں کے دلائل سنے بغیر ایک شخص کے حق میں فیصلہ کبھی نہ کرو، تبھی غالب امکان ہے کہ تمہیں سچائی کا علم ہو۔ اسٹوڈنٹس، جب کوئی کوٹ آتی ہے، سینگ آتی ہے، تو وہ آپ نے انورٹڈ کوماس میں لکھی بھی آتی ہے، تو آپ نے جب ٹرانسلیشن کرنی ہے تو آپ نے بھی اس کو انورٹڈ کوماس میں ہی لکھنا ہے۔ جیسے کہ آپ نے قرآن مجید کی آیت کا پیچھے ترجمہ دیکھا، اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینگ جو ہیں وہ بھی کوٹس ہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں آپ نے انورٹڈ کوماس میں لکھنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ reported Allah's Rasul as saying, any ruler، کوئی حکمران اور جج اور جج کو انصاف کرنے والا یا منصف ہی کرتا ہے نا انصاف، who closes his door on the poor، جو غریبوں پر اپنا دروازہ بند کرتا ہے، the needy، ضرورت مند، and destitute، اور محتاج، اللہ closes his door on him، اللہ تعالیٰ اس پر دروازہ بند کرتا ہے، when he becomes needy and destitute، جب وہ ضرورت مند اور محتاج بنتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، اس کا بامحاورہ ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہوگا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان روایت کیا، کوئی حکمران یا منصف جو غریبوں، محتاجوں اور مفلسوں پر اپنے دروازے بند کر لیتا ہے جب وہ ضرورت مند اور محتاج ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنے دروازے بند کر لیتا ہے۔ Let's start our paragraph number 7 translation. It is the second last paragraph. While Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was on his deathbed، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بستر مرگ پر تھے، he proclaimed کا میننگ ہوتا ہے باضابطہ اعلان کرنا، ٹھیک ہے، باضابطہ اعلان کیا، if I owed something to anyone or if I wronged any person or damaged anyone's property or honor, my person, my honor and my property are here. He may take revenge، وہ مجھ سے انتقام لے سکتا ہے، on me in this world، اس دنیا میں۔ بامحاورہ ترجمہ اسٹوڈنٹس اس کا اس طریقے سے ہوگا، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر وصال پر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باضابطہ اعلان فرمایا، اگر میں کسی کا مقروض ہوں یا اگر میں نے کسی شخص کے ساتھ برا سلوک کیا ہو یا کسی کی جائیداد یا عزت کو نقصان پہنچایا ہو تو میری ساتھ میری عزت اور میری جائیداد حاضر ہیں، وہ اس دنیا میں مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ There was complete silence، وہاں مکمل سکوت تھا، یعنی کہ سائلنس کا کہتے ہیں میننگ ہوتا ہے خاموشی۔ Only one person demanded a few dirhams، صرف ایک شخص نے چند درہم کا تقاضا کیا، which were paid to him، جو اسے ادا کر دیے گئے۔ Let's start our last paragraph of the translation. Students، جو last paragraph کسی بھی یونٹ کا ہوتا ہے وہ اس کا
कंक्लूजन होता है, ठीक है, जिसको उर्दू में कहते हैं हासिल कलाम। आपने इस यूनिट को, चैप्टर को, जैसे कि पाक स्टडी में भी आप देखते हैं हासिल कलाम लिखते हैं, आप कंक्लूजन लिखते हैं, तो आपने क्या हासिल किया पढ़कर, वो है ये। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रूव्ड हिज ओन एग्जाम्पल, अपनी मिसाल के ज़रिए साबित किया डैट नो वन कुड बी मोर फर्म कहते हैं पुरअज़्म को, फॉर जस्टिस देन हिम, उनकी निस्बत, इवन इफ़ इट वॉज अगेंस्ट one's interest मुफाद और the interest of those, उनके मुफाद के, who were near and dear to him, जो उनके करीबी थे और प्यारे थे। बामुहावरा तर्जुमा स्टूडेंट्स इसका कुछ इस तरीके से होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपनी मिसाल के ज़रिए ये साबित किया कि इंसाफ के मामले में कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा पुरअज़्म नहीं हो सकता, चाहे ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने मुफाद के ख़िलाफ़ होता या आपके उकरबा के मुफाद के ख़िलाफ़। He decided every case brought to him by friend or foe, अब फ्रेंड कहते हैं दोस्त को, फो कहते हैं दुश्मन को, with justice, without fear or favor। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोस्त या दुश्मन की तरफ से लाए गए हर मुकदमे का फ़ैसला बिला खौफ तरफदारी इंसाफ के साथ करते। A person of such magnitude transcends का मीनिंग होता है तब्दील कर देता है, the barriers of the space, ऐसी आला और अरफा शख्सियत ज़मानो मकान की हदबंदियों से मावरा हो जाती है। People of all ages, तमाम उम्र के लोग, can find something in his life to prove them with guidance in their various fields of activity। गाइडेंस कहते हैं रहनुमाई को। तमाम ज़मानों के लोग अपने काम के मुख्तलिफ़ शोबों में रहनुमाई के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं, बल्कि स्टूडेंट्स सब कुछ ही हासिल कर सकते हैं, ठीक है। द होली कुरान क्लियरली मेंशंस हिज एस्पेक्ट्स ऑफ हिज लाइफ। Indeed, in the Rasul of Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you have a good example to follow for him, who hopes for the meeting with Allah and the last day and remembers Allah much। ये लिया गया है from Encyclopedia of Sira by अफजलुर रहमान ने ये बात लिखी है। अच्छा जी, बामुहावरा तर्जुमा कुछ इस तरीके से होगा। दर हकीकत अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में तुम्हारे पास इस शख्स के लिए पैरवी की अच्छी मिसाल है, जो अल्लाह के हजूर पेश होने और रोज़े आखिरत की उम्मीद रखता है और अल्लाह को बेहद याद करता है। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ तक ही। प्लीज़ मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवा रही हूँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कोई अच्छा सा कमेंट कर दें जो आपको अच्छा लगा हो, मुझे फीडबैक भी आपकी क्लास का या जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका मिलता रहे। आपने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लिंक्स को ज़रूर शेयर करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून विद मी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।